بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج سبق نمبر 54 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے قرآن مجید کے بارے میں اہل مغرب کا رویہ حصہ 2۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں اہل مغرب کا ایک رویہ یہ تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کو سمجھنے کی، قرآن مجید کی تفہیم کی کچھ کوششیں کی تھی۔ اس سلسلے میں ہم نے دیکھا انہوں نے قرآن مجید کے تراجم کیے، اسی طرح لغات وغیرہ مرتب کی۔ یہ باتیں ہم پچھلے سبق میں دیکھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا دوسرا رویہ کیا ہے قرآن مجید کے بارے میں۔ انہوں نے قرآن مجید کا تنقیدی مطالعہ بھی شروع کیا، اور ہم ایسے بہت سے مستشرقین کے بارے میں گزشتہ اسباق میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا تنقیدی مطالعہ کیا اور اپنے مطالعے کے نتائج پیش کیے۔ یہ جو انہوں نے تنقیدی مطالعہ کیا، کیا یہ واقعی طور پر غیر جانبدارانہ مطالعہ تھا یا یہ جانبدارانہ مطالعہ تھا، اس میں تعصب تھا یا اور کچھ جذبات کار فرما تھے؟ اس کے بارے میں بھی ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ مستشرقین کی خصوصیات کے نام سے ہم نے تقریباً 15-16 حصوں پر مشتمل ایک سبق ترتیب دیا ہے، اس میں آپ کو یہ ساری تفصیل مل جاتی ہے۔ تو ہم اس سبق میں صرف یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے قرآن مجید کا جو تنقیدی مطالعہ کیا اس کی خصوصیات کیا ہیں، وہ کس ذہنیت سے کیا، اس پر ہم فی الحال بات نہیں کریں گے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے حوالے سے ان کا ایک رویہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کا تنقیدی مطالعہ کرنا شروع کیا تھا۔ اب ان کا جو تنقیدی مطالعہ تھا، اس کے جو نتائج انہوں نے اپنی کتابوں میں پیش کیے، ہم ان میں سے ایک اہم نتیجے کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بنیادی طور پر قرآن مجید کے حوالے سے 3-4 طرح کی تنقیدیں کی، یا انہوں نے جو تنقیدی مطالعہ کیا اس کے نتائج قرآن مجید کے 3-4 پہلوؤں کے حوالے سے انہوں نے پیش کیے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے وحی کی حیثیت اور نوعیت کے بارے میں بات کی۔ کچھ لوگ تو مانتے ہی نہیں کہ قرآن مجید وحی کا حصہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نعوذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف کردہ کتاب ہے۔ ان کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے جو لوگ قرآن مجید کو وحی تسلیم کرتے ہیں، مغربی دانشور مستشرقین، ان میں سے بھی کچھ مستشرقین نے وحی کے حوالے سے ایسی باتیں ذکر کی ہیں جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن مجید کا تنقیدی مطالعہ کیا، قرآن مجید کے نزول کا تنقیدی مطالعہ کیا، جس ذہنیت سے بھی کیا ہو، جانبدارانہ مطالعہ ہی ہو، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج انہوں نے کس طرح پیش کیے۔ تو اس کے نتیجے میں انہوں نے وحی پر بھی کچھ اپنی تحقیقات پیش کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وحی ہے یہ حقیقت میں کوئی ایسی وحی نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا ہو، نعوذ باللہ۔ اگر یہ حقیقت میں نہیں تھی تو پھر کیا تھا؟ اس کے بارے میں انہوں نے 2-3 طرح کے الزامات لگائے ہیں۔ پہلا الزام نعوذ باللہ انہوں نے یہ لگایا کہ یہ ایک بیماری تھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ ایک بیماری کی وجہ سے ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، جنون کی سی کیفیت ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی آدمی مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اور وہی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ سنتے تھے اسے قرآن مجید کے طور پر پیش کر دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح انہوں نے وحی کے حوالے سے ایک اور نقطہ نظر یہ بھی پیش کیا کہ یہ جو وحی تھی یہ اگرچہ بیماری تو نہیں تھی، لیکن حقیقت میں وحی نہیں تھی، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے، یا اپنے گھر میں مسجد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ وغیرہ کیا کرتے، اور اپنے اوپر جب توجہ ڈالتے تو کچھ ایسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آ جاتی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے طور پر نقل کر دیتے، نعوذ باللہ۔ تو یہ انہوں نے دوسرا الزام لگایا یا دوسری توجیہ کی وحی۔ اور تیسری توجیہ تقریباً اس طرح کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو وحی بنا کر پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ یہ وحی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ بہت سے لوگوں سے سن کر پچھلے جو دین تھے، یہودیت، عیسائیت اور اس طرح کے جو دوسرے مذاہب تھے،
ان سے بہت سی باتیں اور افکار لے کر انہوں نے ایک کتاب لکھ دی اور یہ رنگ دیا اسے کہ مجھ پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح وحی کے حوالے سے انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں ذکر کی ہیں۔ اسی طرح ان تنقیدی مطالعوں میں دوسرے نمبر پر انہوں نے قرآن مجید کے ماخذ کے حوالے سے اپنے نتائج پیش کیے تحقیقات کے۔ قرآن مجید کے ماخذ کے حوالے سے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ وحی کی ایک توجیہ انہوں نے یہ کی تھی کہ قرآن مجید نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں اترا، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حالات اور مشاہدات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کتاب تصنیف کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے ماخذ کے حوالے سے ان کا ایک نقطۂ نظر یہ بھی ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے کے بجائے جو دیگر ادیان اور مذاہب ہیں ان سے مستعار لیے گئے افکار اور نظریات پر مشتمل ہے۔ تو انہوں نے ایسی کتابیں بھی لکھی جن میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید کے فلاں فلاں احکام فلاں ادیان سے ماخوذ ہیں اور جو فلاں احکام ہیں وہ فلاں مذاہب سے مستعار لیے گئے ہیں۔ تو ہم ان کتابوں کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں واقعی ایسی چیزیں ہیں جو پچھلی شریعتوں میں اور پچھلے دینوں میں بھی ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ان شریعتوں سے افکار اور نظریات لے کر قرآن مجید خود لکھا ہے، بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اور جو دیگر آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو جس شریعت کی جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھنی تھی یا اگلی شریعت میں ذکر کرنی تھی، یا جو حکم ایسے تھے جن کا پابند اسلام میں بھی مسلمانوں کو بھی بنانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں باقی رکھا اور ان کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کر دیا۔ تو جو قرآن مجید میں پچھلی قوموں کے حالات کا تذکرہ ہے یا بعض ایسے احکام کا تذکرہ ہے جو پچھلی شریعتوں میں بھی موجود تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی شریعتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھی اور یہ شریعت یہ کتاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی شریعتوں میں ذکر کیے تھے ان میں سے جو باقی رکھنے تھے یا مسلمانوں کو ان کا پابند بنانا تھا تو وہ قرآن مجید میں بھی ذکر کر دیے۔ اور ہم نے گزشتہ اسباق میں اس پر تفصیل سے بات کی ہے کہ یہ نظریہ کس نے پیش کیا، ان کی کتاب کیا تھی اور اس نظریے پر کن مسلمان مفکرین نے علمی تنقید کی ہے۔ تو زیادہ تر تفصیل تو آپ کو وہیں مل جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں خود قرآن مجید میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ یہودیوں نے کچھ سوالات پوچھے، مشرکین نے سوالات پوچھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا جواب نازل کر دیا۔ اگر یہودیوں کو پتہ ہوتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شریعت سے واقف ہیں، ہماری شریعت کا مطالعہ کرتے رہے ہیں، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال ہی نہ پوچھتے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو گزشتہ شریعتوں کے احکام قرآن مجید میں ملتے ہیں تو یہ نعوذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اخذ کر کے خود کتاب نہیں لکھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پچھلی شریعتوں میں پچھلی کتابوں میں یہ احکام نازل کیے تھے اور اس کتاب میں بھی انہوں نے یہ احکام نازل کر دیے۔ تو بہرحال ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب کون سی ہے۔ تو یہ مشہور مستشرق ہیں جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب دی اوریجنل سورسز آف دی قرآن میں یہ بات ذکر کی ہے۔ ولیم ٹزڈال ان کا نام ہے، اور انہوں نے وہاں جو ابواب قائم کیے ہیں یا جو چیپٹرز اپنی کتاب کے انہوں نے ترتیب دیے ہیں تو ان کا عنوان بھی انہوں نے اسی طرح رکھا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دوسرا چیپٹر ہے، اس کا عنوان ہے دی انفلوئنس آف اینشینٹ عربین بلیفز، کہ جو جاہلی عرب عقائد تھے ان کے اثرات ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ تو اس طرح کے انہوں نے چیپٹرز باندھے ہیں، تو اپنی کتاب میں انہوں نے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں جو پچھلی شریعتوں میں نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ اسی طرح چلتی رہی، لوگ ان پر عمل کرتے رہے، اور اس شریعت کے پیغمبر علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے بعد ان کی شریعت پوری طرح محفوظ نہ رہی، اور بعد میں آنے والے لوگوں نے ان احکام میں کچھ رد و بدل کر کے ان پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور انہی احکام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا۔ تو اس سارے منظر نامے کو انہوں نے اس طرح پیش کیا ہے کہ یہ محسوس ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ
ان ادیان اور مذاہب کو اور ان عقائد کو سامنے رکھ کر یہ کتاب خود ترتیب دی ہے۔ تو اس طرح یہ انہوں نے اپنا ایک تنقیدی مطالعہ کیا اور اس کا نتیجہ پیش کیا، اور یہ اسی کتاب کا ہی دوسرا ایک چیپٹر ہے۔ اس کا عنوان ہے انفلوئنس آف سابین اینڈ جیوش آئیڈیاز، کہ یہودی اور سابی افکار اور نظریات جو ہیں وہ بھی قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس کی بھی وہی حقیقت ہے جو بھی ہم نے ذکر کر دی۔ اسی طرح قرآن مجید کے متن کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے تنقیدی مطالعے کیے اور ان کے نتائج پیش کیے۔ قرآن مجید کے متن کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی کہ قرآن مجید کا جو متن ہے وہ پوری طرح محفوظ نہیں ہے۔ دو حوالوں سے انہوں نے قرآن مجید کے متن پر اعتراض کیا اور اپنا تنقیدی مطالعہ پیش کیا۔ پہلا تو یہ تھا کہ جمع اور تدوین قرآن مجید میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور ان میں اتنی زیادہ احتیاط نہیں کی گئی کہ قرآن مجید محفوظ رہ سکے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ ان کا پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا نہیں گیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین زبانی یاد کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی یادداشت سے وہ قرآن مجید لکھوایا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید لکھا ہوا موجود تھا۔ تو بہرحال جمع و تدوین کے حوالے سے اس طرح کے اشکالات انہوں نے اپنے تنقیدی مطالعوں میں پیش کیے ہیں۔ ایک اعتراض تو انہوں نے یہ کیا کہ نعوذ باللہ جمع و تدوین قرآن کے دوران جو حضرات اس کام میں شریک تھے انہوں نے اپنے بزرگوں اور خلافت کے کہنے پر بہت سی ایسی باتیں قرآن مجید میں شامل کر دی جو قرآن مجید کا حصہ نہیں تھی، اور بہت سی ایسی آیات جو قرآن مجید کا حصہ تھی وہ سیاسی مقاصد کے لیے قرآن مجید سے ہٹا دی، نعوذ باللہ۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے قراءات کے حوالے سے قرآن مجید کے متن پر اعتراض کیے اور اپنا تنقیدی مطالعہ پیش کیا۔ ایک تو انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ جو قراءات کا اختلاف ہے یہ اس وجہ سے سامنے آیا کہ جمع و تدوین قرآن کے بعد جب قرآن مجید لکھا گیا، قرآن مجید کا متن لکھا گیا، تو اس پر زبر زیر پیش یعنی حرکات وغیرہ نہیں تھی، نقطے وغیرہ نہیں تھے۔ تو ایک اگر کلمہ لکھا گیا ہے تو اس کو کئی طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مالکی یوم الدین لکھا گیا ہے تو مالک کو میم لام کاف سے لکھا گیا ہے، اسے مالک بھی پڑھا جا سکتا ہے، ملک بھی پڑھا جا سکتا ہے، ملک، ملک اور اس طرح کے دوسرے کلمات بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ تو چونکہ زبر زیر پیش نہیں تھی، حرکات نہیں تھی، نقطے نہیں تھے، تو جس کا جو جی چاہا اس نے پڑھ لیا۔ اس طرح قراءت کا اختلاف وجود میں آیا، تو یہ ایک ان کی توجیہ ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ قراءت کے حوالے سے یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یہ جو قراءات ہیں ان میں بہت سی ایسی قراءات ہیں جو قرآن مجید کا حصہ نہیں تھی اور قرآن مجید کے طور پر نہیں پڑھنی پڑھانی چاہیے، اور اب قرآن مجید کے طور پر پڑھی پڑھائی جاتی ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہے، اور اسی طرح کچھ دوسرے مستشرقین اور دانشوروں کی طرف سے یہ بات بھی کی جاتی رہی ہے کہ قرآن مجید کی جو قراءات ہیں ان میں بہت سا ایسا حصہ جو قرآن مجید کے طور پر شامل ہونا چاہیے تھا، قراءات کے طور پر پڑھایا جانا چاہیے تھا، وہ اب قرآن مجید کے طور پر نہیں پڑھایا جاتا۔ اور کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایسے مصاحف ہیں ان کا حوالہ دے کر عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح انہوں نے اپنے تنقیدی مطالعے پیش کیے، حالانکہ جمع و تدوین قرآن میں بھی پوری احتیاط کے ساتھ قرآن مجید کی تدوین کی گئی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں پورا قرآن مجید لکھا ہوا موجود تھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسی کو ایک جلد میں جمع کر دیا۔ اور جو قراءات کے حوالے سے مستشرقین کے اور مغربی دانشوروں کے جتنے ابھی ہم نے دعوے نقل کیے ہیں، تو بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ جتنی قراءات اس وقت قرآن مجید کے طور پر پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں یہ ساری قرآن مجید کا حصہ ہیں اور قرآن مجید ہی ہیں۔ اور جو مصاحف صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے جن کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قراءات کی آڑ میں قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع ہو گیا اور قرآن مجید کے طور پر نہیں پڑھا اور پڑھایا جاتا، تو وہ اصل میں قرآن مجید کا وہ حصہ تھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منسوخ ہو گیا، جو قراءات منسوخ ہو گئی، یا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو تفسیری نوٹس لیے تھے یادداشت کے طور پر، تو وہ بھی انہوں نے اپنے مصاحف میں لے لیے تھے، کیونکہ وہ ایک ذاتی نسخہ تھا جس سے وہ خود تلاوت کرتے تھے۔ انہیں تو پتہ تھا کہ یہ کلمہ تفسیر ہے اور قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، لیکن بعد میں آنے والوں کو یہ معلوم نہیں ہوا، تو اس طرح انہوں نے اس کو سامنے رکھ کر یہ اعتراض کر دیا کہ یہ قرآن مجید میں کمی بیشی ہو گئی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے جو تنقیدی مطالعے کیے، اپنے تنقیدی مطالعوں کا انہوں نے
اس طرح اظہار کیا۔ اور تیسرے نمبر پر انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا رویہ روا رکھا، ایک تو قرآن مجید کے حوالے سے بہت زیادہ تعصب سے کام لیا گیا، اور اسی طرح قرآن مجید کے حوالے سے کچھ مثبت آراء بھی پیش کی گئی۔ تعصب کے حوالے سے کیا انہوں نے رویہ رکھا ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اور ہم نے 2-3 اقتباسات دیکھے ہیں سبق نمبر 52 میں۔ اب ہم کچھ امتحانی سوالات دیکھ لیتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے۔ کسی مستشرق کی معروف کتاب کا نام لکھیے، یہ ہم نے ذکر کر دیا ہے، ولیم ٹسڈال کی کتاب ہے دی اوریجنل سورسز آف دی قرآن۔ اور اسی طرح قرآن مجید پر اعتراض کرنے والے 2 مستشرقین کے نام لکھیے، ایک کا نام ہم نے ابھی ذکر کر دیا ہے سبق میں، ولیم ٹسڈال، اور دوسرے آپ کوئی بھی مستشرق کا نام لے سکتے ہیں، مثال کے طور پر آرتھر جیفری، تھیوڈر نورلیکے اور اس طرح کے دوسرے مستشرقین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔